قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ورأوا يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العقاب۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، دو آیتیں، اللہ رب العالمین نے اس پہلی آیت میں توحید ربوبیت، اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، اور اس کے ساتھ بہت بڑے امور کو بیان فرمایا، سات بڑی بڑی چیزوں کو بیان فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، ان تمام چیزوں کو بنانے والا، اس سب کا خالق اللہ ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی اس آیت کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت کی اگر دلیل کسی شخص کو دیکھنا ہے تو اس ایک آیت کو تلاوت کر جائے کہ اللہ رب العالمین نے 7 بڑے امور اس میں بیان فرمائے، اور اتنے پیارے اور دلنشیں انداز میں اللہ نے اپنے بندوں کو بیان فرمایا توحید کو، صرف ایک جملہ کہہ کر کے آگے جو بات کہی گئی کہ توحید کے فوائد، یعنی توحید کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ جب آدمی کے دل میں اللہ کی محبت خالص ہو جاتی ہے، تو اللہ کی محبت جب دل میں راسخ ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے، تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بندہ بالکل بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان دونوں کا خالق اللہ ہے۔ یہ بار بار قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان دونوں کا خالق اللہ ہے، مشرکین کو توحید سمجھاتے ہوئے۔ ہمارا آپ غور کریں تو اتنی زبردست چیز ایک جملے میں، انتہائی چھوٹے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دی۔ آپ غور کریں، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی ایک چیز کے بارے میں ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ اس کو ہم زمین کے علاوہ کہیں اور سے لائیں۔ ہماری ضرورت کی ہر چیز، اناج، غلہ، ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والی چیزیں، پیٹرول، یورانیم، گیس، لوہا، ابرک، سونا، ساری چیزیں ہم کہاں سے نکالتے ہیں؟ زمین سے۔ ہماری ضرورت کی ہر چیز، اور 2 چیزیں ہیں جو، ایک چیز ہے جو آسمان سے بارش اللہ برساتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ زمین میں نے بنائی، اور دنیا میں جتنے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا، اب دیکھیے یہ زمین بننے کے بعد ہوا ہے، تو ضرورت کی ساری چیزیں اللہ نے اس زمین میں رکھ دی۔ ان کے آنے سے پہلے بندوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، انہوں نے آنے کے بعد کیا کیا کیا؟ کوئی چیز بنائی؟ زمین تو پوری اللہ کی ہے، اس میں سب کچھ اللہ کا ہے، ساتھ تھے، شریک تھے، ان کی ضرورت کہاں؟ بندوں کی ساری ضرورتیں تو اللہ نے زمین میں رکھی ہے۔ بالکل موٹی عقل کا آدمی غور کرے، کیوں ان کو پکارا جائے، کیوں ان کو پوجا جائے؟ زمین بننے کے بعد تو یہ اس دنیا میں آئے، کیوں ان کو خالق مانا جائے؟ ہے کوئی وجہ؟ ساری ضرورت کی چیزیں وہ رب زمین میں رکھے، اور زمین بننے کے بعد تم پیدا ہوئے، پھر تم کو کیوں پوچھیں؟ تیرے ماں باپ کی ضرورتوں کو تو اللہ نے پورا کیا، بڑے سادہ انداز میں۔ خیر، وہ پوری ایک بحث ہے، پڑھیے۔ اللہ رب العالمین ساری چیزوں کا خالق و مالک۔ جب بندہ تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے اپنی ساری بڑی نعمتوں کو گنایا، تو ادا کرتی ہے زبان، لیکن دل کی تہ گہرائیوں سے آدمی کے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ تیرے لیے رب العالمین۔
توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور اسماء و صفات اللہ رب العالمین کی جتنی پختہ آدمی کے دل میں ہوتی ہے، جتنی زیادہ اچھی طرح وہ سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین سے اتنی زیادہ شدید محبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو اللہ کی محبت چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید کو سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے فوراً بعد ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون وإذا قیل لهم اتبعوا ما انزل واستبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آگے کی آیت ہے یہ کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، اس آیت میں اس کے فوراً بعد اللہ کہتا ہے کہ یحبونہم کحب اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے، بہت شدید ہوتی ہے۔ یہ توحید کا بیان، اللہ ایک ہے، اللہ ساری چیزوں کا خالق و مالک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی عظمت دل میں اترتی ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی، اس کا جاہ و جلال، اس کا اختیار، اس کی عطا، اس کی نعمتیں سب جب دل کے اندر آدمی کو اترتی ہے تو رب العالمین سے محبت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، انتہائی شدید ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ پختہ ایمان اتنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت رہے گی، اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں ہم، اللہ رب العالمین سے کیسی محبت، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ محبت جب ہوتی ہے آدمی کو کسی سے، اور خاص طور سے اللہ سے، یوں بھی محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو راضی کرتا ہے آدمی، جس سے محبت ہے اس کو راضی کرے گا، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے آدمی۔ اور جب محبت اپنے آخری مقام پر پہنچتی ہے تو سب کچھ قربان کر دیتا ہے آدمی اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے، اللہ رب العالمین سے صحابہ کرام نے ایسی ہی محبت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ کے لیے انتہائی شدید ہوتی ہے، اور جب ان کی محبت اللہ کے لیے شدید ہوتی ہے تو سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ میں اگر صرف اشارے کروں کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت تھی صحابہ کرام کو، اللہ نے کہا اہل ایمان کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری محبت اللہ کے لیے کتنی شدید ہے، کتنی زبردست محبت ہے۔ کیسی محبت تھی صحابہ کرام کی اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کے دین سے، اللہ کی رضا اور خوشنودی سے۔ جس چیز کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی وقت بات آئی، اس کو قربان کر دیا مسکراتے ہوئے، اور اس کو زندگی کی سب سے بڑی معراج اور سب سے بڑا انعام مانا۔ واقعات کی طرف صرف اشارہ کروں، جان سب سے عزیز شے ہوتی ہے، یہ اللہ کی محبت سب سے عزیز شے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں کھڑے ہیں، غزوہ احد میں، غزوہ بدر کے لیے جا رہے ہیں۔ تبوک اور خندق اور قادسیہ کے واقعات دیکھیے۔ غزوہ بدر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، دو صحابی باپ اور بیٹے آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ باپ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا۔ مشہور واقعہ ہے ابن خزیمہ کا، وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مقدمہ آیا تو پوری روایتیں اور واقعات اگر ملائے جائیں تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تجھ کو فرما برداری کرنا چاہیے، اس لیے میری یہ بات مان لے کہ مجھ کو جانے دے۔ بیٹا کہتا ہے کہ اگر جنت کی بات نہ ہوتی، اللہ کی رضا کے لیے شہادت کی بات نہ ہوتی، اللہ کے دین کے لیے قربانی کی بات نہ ہوتی، آج تو موقع ملا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اب تو جہاد کا،
اب تو اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں اور نبی کو اور اللہ کے دین کو ختم کرنے والوں کے مقابل کھڑے ہونے کا پہلا حکم جہاد کا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قرآن نکلا، اور بعض میں یہ ہے کہ بہت مدلل انداز میں اپنی بات اللہ کے نبی کے سامنے رکھی، اور اللہ کے نبی نے آپ کو اجازت دی کہ میں نوجوان ہوں، ہتھیار چلانے میں مہارت رکھتا ہوں، قوت ہے، میرے والد بزرگ ہیں، ان کو گھر رہنے دیجیے، وہ نگرانی کر لیں گے۔ والد نے کہا میں تو اپنی عمر جی چکا، ہو گیا، اس کو اب جوان ہے، محنت کر سکتا ہے، ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دونوں دلیلیں جو دے رہے ہیں اس لیے نہیں کہ بچ جائے، اس لیے کہ قربانی کا موقع ملے یہ اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جانتے تھے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے نکل رہے ہیں، احد کا موقع ہے، ایک صحابی کے والد آتے ہیں، یہ کافی بعد میں ایمان لائے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول بدر میں یہ لوگ شریک تھے، میں نے یہ جو ابھی واقعہ بتایا میدان جنگ میں جا کے، بدر میں صرف 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، اس میں ایک یہ تھے جو اپنے باپ کے اوپر سبقت لے گئے تھے۔ جان کی قربانی کی جب بات آئی، دیکھیے یہ صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آ کر کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے ہدایت نہیں تھی، اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا، میرے بچوں کو موقع مل چکا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو غزوے میں شریک تھے، یہ بدر میں مجھ کو موقع نہیں ملا تھا، اے اللہ کے نبی یہ میرا حق ہے، یہ پا چکے اس کا موقع۔ بچوں نے جب دیکھا کہ بات اتنی وزندار کر دی ہے کہ اب کوئی دلیل کام نہ کرے گی، تو کہا اللہ کے رسول ان کے پیر میں ذرا سا عضو ہے، تھوڑا سا لنگڑا کر چلتے تھے، کہا اللہ کے نبی غزوے پر جا رہے ہیں، جنگ پر، ان کے پیر میں عضو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابی کی طرف دیکھا، تھوڑا سا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ٹانگ ذرا سا پھینک کر چلتا ہے آدمی بچک کر، وہ معاملہ تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجیے، میرا حق ہے یہ، اور اللہ کے نبی مجھے ان بچوں نے مجھ کو میرے پیر کی کمزوری کا حوالہ دیا، انشاءاللہ ان معذور اس کمزور پیر سے ان سے پہلے رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا حصول اور جنت پہنچوں گا۔ اور اس کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اللہ مجھ کو اپنے لوگوں میں نہ لوٹانا، رب العالمین اپنی جناب میں بلا لینا، اللہ آج موقع ملا ہے تیری رضا کے لیے جان قربان کرنے کا، اللہ اسے قبول فرما لینا۔ یہی غزوہ احد ہے۔ کیسی اللہ سے محبت، ان کے بھی رشتے دار تھے، ان کے بھی رشتے و پیوند تعلقات تھے، خواہشات تھی، لیکن جب محبت اپنے آخری مقام پر پہنچتی ہے تو قیمتی ترین شے کو قربان کر دینے کے بعد آدمی اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا انعام مانتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نیکیاں کر کے خوش ہوتے تھے، مالوں کو لٹا کر خوش ہوتے ہیں، ہم مالوں کو کما کر خوش ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام جانوں کو قربان کر کے خوش ہوا کرتے تھے، ہم اپنے آپ کو بچا کر کے، وہ اپنے گھر بار رشتے اور کاروبار کو سب قربان کر کے، اللہ کی محبت ان کے نزدیک ایک واحد حصول، اللہ کی محبت۔ یہ عبداللہ بن جہش بارہا آپ نے سنا ہوگا، غزوے سے ایک روز حضرت سعد کے ساتھ دعا مانگی، لمبی دعا ہے، اس کا آخری ٹکڑا جب وہ حضرت سعد کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں آؤ ہم ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہیں گے، تم دعا مانگو میں آمین کہوں گا، میں دعا مانگوں تو۔ حضرت سعد نے دعا مانگی، اے اللہ کا جب دشمن سے ٹکراؤ ہو، بھرپور مقابلہ ہو، رب العالمین جرأت دے، شجاعت دے، ہمت دے، اخلاص دے رب العالمین، اے اللہ فتح اور غلبہ نصیب فرما رب العالمین۔ حضرت عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ہو گئی، اب میری دعا ہے، میں اب مانگوں گا۔ پوری دعا مانگتے ہیں، اللہ اخلاص دے، شجاعت دے، ہمت دے، جرأت دے، اے اللہ کل جب میدان کارزار گرم ہو تو میں دشمنوں کی سب میں گھس جاؤں، ان کی سب میں الٹ پلٹ دوں رب العالمین، لڑتے لڑتے ایک ایسے سخت کافر سے میرا مقابلہ ہو، اللہ میں پوری دیانت داری سے اس کے اوپر حملہ کروں، وہ پوری دیانت داری سے میرے اوپر حملہ کرے رب العالمین، اور اللہ اس کے بعد اس کو میرے اوپر غالب کر دے، وہ مجھے قتل کر دے، میرے ہاتھ کاٹے، میرے پیر کاٹے، میرے ناک کان کاٹے، میری لاش کا مصلح کرے۔
اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اور روز محشر جب مجھے اٹھا تو اللہ تو مجھ سے سوال کر کہ عبداللہ تیری یہ حالت کس نے اور کیوں کی؟ میں جواب دوں رب العالمین تیرے دین کو ختم کرنے کے لیے تیرے دین کے دشمنوں کے مقابلے میں ایک کافر نے کی، اس نے کی، اور تیرے راستے میں یہ حالت ہوئی۔ یہ دعا دونوں مانگ لیے ایک روز پہلے احد سے۔ ان کے لیے سب سے اہم چیز اللہ کی رضا، زندگی نہیں تھی۔ ماں ذرا سا تصور کیجئے، انتہا ہے والذین آمنوا، یہ توحید سے آتی ہے۔ اشد حبا للہ، ساری محبتیں جب اس رب کی دی ہوئی ہے، بیوی اس نے دی، ماں باپ اس نے دیا، اولاد اس نے دی، دولت اس نے دی، دیکھنے کے لیے بینائی اس نے دی، بات کرنے کے لیے زبان اس نے دی، چلنے کے لیے پیر، سر سے پیر تک اطراف و جوانب ہر جگہ اس کی نعمتوں میں جب ڈوبا ہوا ہے، تو جب ایک مرتبہ وہ کچھ مانگے تو دینے میں جھجک ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، انتہائی شدید ہوتی ہے۔ عبداللہ بن جہش، حضرت سعد کہتے ہیں جنگ جب ختم ہوئی، اسی غزوے میں اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور اس زمین کی پیٹھ پر اور اس نیلگو آسمان کے نیچے کسی کے لیے اللہ کے نبی نے یہ جملہ نہیں کہا جو حضرت سعد کے بارے میں کہا۔ اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کسی کے لیے یہ جملہ نہیں کہا۔ اٹھائیے حدیث کی کتاب سیرت، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد کہتے ہیں اپنے بھائی کو عبداللہ بن جہش کو تو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی پر جب مشرکین نے حملہ کیا تو یہی روکے ہوئے تھے، دو جو ٹوٹل 8 صحابہ کرام تھے، 10 جس میں یہ تھے، تو کہتے ہیں نکلا، میں جب چلتا ہوا ایک مقام پر پہنچا تو عبداللہ بن جہش کا لاشا پڑا ہوا تھا، اور بالکل اسی حالت میں تھا جیسا ایک روز پہلے دعا مانگی تھی۔ ہاتھ بھی کٹا تھا، پیر بھی کٹے تھے، ناک اور کان سامان سے پہچانا گیا ان کے بدن کے کپڑوں سے کہ یہ عبداللہ بن جہش کا لاشا ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت سعد دیکھ کر کے رونے لگے اور کہتے ہیں کہ آدھی دعا تو میں نے اس زمین پر دیکھی کہ اللہ نے قبول کر لی کہ ویسا ہی ہے جیسا مانگا تھا۔ مجھ کو یقین ہے کہ اللہ نے آدھی دعا بھی قبول کی ہوگی، اور روز محشر سعد یہ عبداللہ کہتا ہوا کھڑا ہوگا، اللہ تیرے لیے تیرے دشمنوں نے میری یہ حالت کی۔ آپ کی بہن زینب بنت جہش اللہ کے نبی سے کہتی ہے میں اپنے بھائی کی لاش دیکھوں گی۔ اللہ کے رسول نے کہا پھوپھی نہیں دیکھ سکو گی، مسئلہ کیا گیا ہے لاش کا۔ کہتی ہے میں دیکھوں گی، لوگ تو اپنے عزیزوں کو پورا پورا اللہ کے جناب میں لائیں گے، میں تو اپنے بھائی کو ٹکڑوں کی شکل میں اللہ کے جناب میں قسطوں میں پیش کروں گی۔ یہ دین سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، انتہائی شدید۔ کتنی مثالیں، یہ اولاد نرینہ، اولاد ایک چیز، اولاد نرینہ بیٹا دوسری چیز، زندگی کی بڑی خواہشوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ تاریخ پڑھیے، حضرت خنسا کیسی شاعرہ تھی، اردو عربی ادب میں آپ کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ اپنے بھائی کی موت، ان کا بھائی تھا، اس کا قتل ہوا تھا، صخر نام تھا اس کا، اس کے جب قتل ہوا اسلام لانے سے پہلے، تو انہوں نے ایک مرثیہ لکھا اس کی یاد میں کہ ہر طلوع ہونے والا سورج اے صخر مجھے تیری یاد دلاتا ہے، ہر غروب ہونے والا سورج تیری یاد میں تڑپا دیتا ہے۔ بڑا زبردست مرثیہ، شاہکار مانا جاتا ہے وہ عربی ادب میں۔ یہ اسلام، یہ ایمان، یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہی خنسا 4 بیٹے، چاروں جوان قادسیہ کے محاذ پر پہنچی اور کہتی ہیں قادسیہ کے محاذ پر اپنے بیٹوں کو اپنے مقابل کھڑا کر کے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے، دعویٰ نہیں۔ کہتی ہے اللہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ میں نے تمہارے نانا اور ماموں کے ساتھ
تمہارے والد کے ساتھ، معاف کیجیے گا، تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، تمہارے نانا اور ماموں کو رسوا نہیں کیا۔ اللہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے، تم اس بات پر شاہد اور گواہ ہو کہ تمہاری بہتر سے بہتر انداز میں تربیت کی، میں نے اپنا حق ادا کیا دیانت داری کے ساتھ۔ اب میرا ایک مطالبہ ہے تم سے، سامنے میدان کارزار گرم ہے، جنت کی تقسیم اور جنت کے حصول کا سامان شہادت، اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ جاؤ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شام شہادت، اللہ کا انعام حاصل کرو۔ چاروں بیٹے گئے، تاریخ پڑھیے، کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ کہتے ہیں سب سے بڑا حادثہ دنیا میں بوڑھے ماں باپ کے جوان بیٹے کا لاشا ہوتا ہے، سب سے بڑا حادثہ ہوتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بدل جاتا ہے آدمی، یہ محبت ہے۔ ہم لوگ نہیں بدلتے ہیں تو ہم کو اپنی محبت کا جائزہ لینا ہے۔ اس صرف یہ خطبہ تقریر بیان کرنے کے لیے نہیں، تدبر کر کے اپنے آپ کو بدلنے کے۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ سارے رشتے بتا دیے اللہ نے، باپ دادا، قل ان کان آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم واخوانکم بھائی بہنیں، سب سے بڑھ کر کے اللہ کے راستے میں جہاد۔ اللہ کی محبت نہ ہو جائے، محبت کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ان کے سامنے جب جانیں تھی، کیا ہوا؟ چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، کانپ جاتا ہے وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے، طبیعت بالکل بے چین رہتی ہے کہ جب چاروں بیٹے شہید ہوئے تو آنے والے کے لیے بھی تھا مسئلہ کس طرح خبر سنائے۔ کہتا ہے سنو خنسا، یہ وہی خنسا تھی جو ایک بھائی کی موت پر ایسا مرثیہ لکھا، کہا سنو تیرے چاروں بیٹوں نے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہادت نوش فرمائی، اللہ نے چاروں کو شہادت عطا فرمائی۔ حضرت خنسا کہتی ہے ایک آنسو نہیں، ایک جملہ نہیں، کہتی ہے الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی، ساری تعریف اللہ تیرے لیے رب العالمین، تو نے شہادت دی میرے بچوں کو اور مجھ کو عزت دی اس کے ذریعے۔ چار شہیدوں کی بات یہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت ساری محبتوں سے، اپنی جان سے، اپنے اعزا و اقارب سے۔ اور یہی نظارہ نظر آئے گا غزوہ بدر میں، یہی نظارہ تھا۔ اللہ نے کہا بدر کے جتنے شرکا ہیں سب جنتی، اللہ کے نبی نے کہا بدر کے بعد یہ کچھ کر لیں میں سب جنتی، سب۔ کیا ہے؟ کیا کہا؟ بدر۔ کبھی دیکھیے کیسا منظر، کس باپ کے مقابل بیٹا کھڑا ہے، بھائی کے مقابل بھائی کھڑا ہے۔ وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل بتاؤں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ دیکھیے یوں ہی نہیں کہا گیا بدر کے معرکے کو انسانی تاریخ کا، صرف اسلامی نہیں کہہ رہا ہوں، انسانی تاریخ کا سب سے عظیم اور بے مثال معرکہ غزوہ بدر ہے، سب سے عظیم۔ کیا ہے؟ آپ اٹھائیے، اس طرف کھڑے ہیں حضرت حذیفہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ عتبہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا چچا شیبہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی ولید، اس طرف کھڑے ہیں مصعب بن عمیر، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی وہاب بن عمیر، اس طرف کھڑے ہیں ابو عبیدہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ، اس طرف کھڑے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا ماموں، اس طرف کھڑے ہیں حمزہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی عقیل، اس طرف کھڑے ہیں علی، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی حارث، اس طرف کھڑے ہیں اللہ کے نبی، سامنے کھڑا ہے آپ کا داماد۔ رشتے اٹھا کر دیکھیے، اور یہ بھی دیکھیے 3 مرتبہ ابو عبیدہ کے والد سامنے آئے، کہا ہٹا، 2 مرتبہ کہا ہٹ جاؤ، تیسری مرتبہ تلوار چلانے سے رکے نہیں۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی وہاب جب گرفتار ہوتا ہے تو کہتے ہیں بہت دولت مند ماں کا بیٹا ہے، کس کر باندھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کے مقابل، اور جب غزوہ ختم ہوا تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا رشتہ دار مجھ کو دیجئے، ابو بکر کا رشتہ دار ان کو اور علی کا رشتہ دار اس کو، تاکہ دنیا دیکھ لے میں ہمارا رشتہ
صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے، صرف اللہ کے ساتھ، سب قربان کر دینا۔ ٹائم ہو چلا ہے، بس دو ایک جملہ کہوں گا۔ مال کی بات آئی تو ابو بکر پورا مال، حضرت عثمان ذو النورین 200 گھوڑے 800 اونٹ، 6.25 کلو سونا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف 6.25 کلو، حضرت عمر آدھو آدھ، حضرت عبداللہ ابن عباس لا نہیں پا رہے ہیں، بوجھ عاجز کیے ہوئے تھا، اب موقع ملا، مال کا جتنا دیا ہے سب اللہ کے راستے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں۔ یہی نہیں ہے جذبات کی قربانی، کیسی جذبات کی قربانی دی ہے، کتنے واقعات ہیں۔ یہ مرثد بن ابی مرثد غنوی، عورت کہتی ہے آ جاؤ، تنہائی ہے، رات کا سناٹا ہے، اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما ان پر، جذبہ خواہش پوری کرتے ہیں۔ کہاں میں مسلمان، یہ کیسی قربانی دین کے لیے، والذین آمنوا، اللہ راضی ہو جائے، بس ختم۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس 2 جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ زندگی کا کوئی موڑ آئے، رب کا کوئی حکم ہو، وہی ہے امتحان اور آزمائش، کہ قربان کر دیا جائے رب کے حکم پر، لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی کو نہ قربان کیا جائے، اس کے غضب کو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح کو پال پوس کر جوان کیا، شادی کی، ہر مہینہ خرچہ دیتے تھے۔ آپ کی بیٹی پر الزام لگانے والوں میں قرآن کی ایک آیت تھی، یہ والذین آمنوا، اللہ تیرا حکم رب العالمین، سارے جذبات ختم۔ کیا ہوا؟ جب معلوم پڑا جھوٹا الزام ہے، کہا اب مصطح کو وہ وظیفہ نہیں بھیجوں گا۔ قرآن میں آیت وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اہل فضل جو ہیں ان کو چاہیے کہ رکے نہ، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے گے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہہ رہا ہے۔ ابو بکر نے اٹھ کر کے کہا اللہ میں بخشش چاہتا ہوں رب العالمین۔ مصطح کو وہ جیسے وظیفہ جاتا تھا جائے گا، وہ میرا اور مصطح کا معاملہ تھا، لیکن رب کی رضا، رب کا حکم، یہ میرا اور اس کا رشتہ تھا، لیکن رب کی بات آ گئی آپ میدان میں۔ یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ ہم بھی اپنی محبت کو شدید کریں، ہر اس عمل سے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، ہر اس ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے جو اللہ کو ناراض کر دینے والا ہے۔ رب العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، الہ العالمین رب العالمین تیری محبت دل میں راسخ کر دے، اللہ تیری رضا، تیری خوشنودی، تیرے حکم پر ہر چیز قربان کرنے والا بنا رب العالمین۔ الہ العالمین گناہوں سے دلوں میں نفرت، نیکیوں سے محبت پیدا فرما رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ تیرے احکامات، قرآن کی آیتیں اور احادیث رسول کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔